الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ ہے۔ اس کا آخری عاشرہ ہے اور رمضان المبارک کا آخری عاشرہ 21 رمضان سے 30 رمضان تک 21 رمضان سے 30 رمضان تک کہلاتا ہے، اور اس عاشرے میں 21 رمضان سے 30 رمضان تک اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی کا عاشرہ بھی کہلاتا ہے۔ جہنم سے آزادی کا بھی عاشرہ کہلاتا ہے۔ اسی عاشرے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے قیدیوں کو اللہ آزاد فرماتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا ہے، صرف 1-2 دن نہیں بلکہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ لیکن آخری کے 10 دن اپنی خصوصیات اور فضائل کی وجہ سے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ آخری رمضان کے جو 10 دن ہیں وہ خصوصیات اور فضائل کی وجہ سے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلا حصہ الگ ہے، دوسرا حصہ الگ ہے، تیسرا حصہ الگ ہے، لیکن یہ خصوصی ہے کیونکہ اس کے اندر شب قدر بھی ہے، اس کے اندر شب قدر کو بھی تلاش کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا تھا کہ شب قدر کو آخری عاشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو، تو یہ بھی ایک فضیلت رکھتی ہے۔ اور اس میں ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، یہ بھی ایک ہے۔ تو اس لیے یہ ایک
فضائل کی وجہ سے اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں عبادت کے لیے اپنی محنت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رمضان المبارک کے آخری عاشرے میں عبادت کثرت سے کیا کرتے تھے اور محنت بھی کیا کرتے تھے، اور جتنا باقی دن ہوتے ہیں اس سے زیادہ، جیسے کہ غیر رمضان میں ہے، اب رمضان شروع ہو گیا تو عبادت میں اضافہ ہو گیا، اور جیسے ہی آخری عاشرہ رمضان کا شروع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند باندھ لیتے۔ بیٹھ رہے اٹھا لیں۔ تو غیر رمضان میں جتنی عبادت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں زیادہ تر کیا کرتے، اور رمضان کا آخری عاشرہ آ جاتا تو اپنا تہبند باندھ لیتے۔ سیدنا اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کیونکہ یہ جو عاشرہ جو ہے 10 دن کا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عاشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، یعنی 21ویں سے شروع ہوتا ہے، اگر مہینہ 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو تو اس کے اندر شب قدر کو تلاش کرو، جیسے کہ فرمایا 21، 23 اور 25 اور 27 اور 29 شب قدر 21، 23، 25، 27، 29۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے اندر فرمایا ہے ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ شب قدر برکت اور خیر کی رات ہے، شب قدر جو ہے برکت اور خیر کی رات ہے۔ اس کو قرآن مجید میں 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ شب قدر کو ہزار مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے اگر ہم اندازہ لگائیں گے 83 برس 4 مہینے ہوتے ہیں، 1000 برس کے 83 برس 4 مہینے ہوتے ہیں۔ جس کو بھی یہ رات ملی وہ 83 برس 4 مہینے 83 برس 4 مہینوں کا زمانہ عبادت میں گزارا ہے۔ اگر جس کو بھی ایک سال میں 365 دن میں جس کو بھی شب قدر نصیب ہو گئی، شب قدر والی رات مل گئی، تو فرمایا گیا 83 برس 4 مہینوں کا زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کا ذکر فرمایا، حضرات کا ذکر فرمایا۔ تو انہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، ایک نہیں دو نہیں، 80 سال تک اللہ کی عبادت میں لگے رہے، مشغول تھے۔ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی یہ 4 حضرات اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا حیرت ہوئی صحابہ کرام کو، بنی اسرائیل کی امت
83 برس اللہ کی نافرمانی پلک جھپکنے کے برابر نہیں کی، تو یا رسول اللہ ہم آپ کے امت ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، آپ آخری دور میں زمانے میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری زمانے کے پیغمبر آپ ہیں، ہمیں آپ کے امت میں پیدا فرمایا ہے، ہماری تو زندگی ہے 60 سال 70 80 سال کی زندگی، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، کم ہو گیا۔ تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور اسی وقت میں سورہ قدر یعنی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل ہوئی۔ دیکھو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ہے، جس کے مفہوم ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 دن نہیں 1000 مہینوں سے شب قدر کی رات بہتر ہے، یعنی کہ اچھی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا ہے۔ جو قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، تو یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ ہمیں بتا رہا ہے تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کیا کرتے ہیں۔ اس رات میں روح الامین فرشتے ہر کام کا انتظام کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، اپنے پروردگار مالک رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع تک یعنی کہ صبح صادق تک، طلوع آفتاب سے یعنی کہ شام جو غروب ہوتا ہے سورج، تو اس وقت سے لے کر کے طلوع آفتاب صبح تک امن اور سکون اور سلامتی ہے۔ تو کتنی اہم بات ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ شب قدر تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا پتہ شب قدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جہاں بھی دین کی مجالس لگتی ہے، جہاں بھی دین کے لیے، دین کے فائدے کے لیے، اسلام کے فائدے کے لیے، کلمے کے فائدے کے لیے، قرآن کے فائدے کے لیے بندے 4 لوگ جڑتے ہیں، جماعت جڑتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اللہ کی ذات ان پر اپنی رحمت کی چادر ڈھانک لیتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ آسمان سے لے کر زمین تک فرشتوں کی ایک قطار لائن لگتی ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ان کی منشا کیا ہے، ان کی آرزو کیا ہے، انہوں کس لیے بیٹھے تھے، کیا وجہ تھی؟ تو فرشتے فرماتے یا اللہ یہ تو جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اور جنت کی طلب کر رہے تھے۔ کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اگر جنت کو دیکھ لیتے، جہنم کو دیکھ لیتے، تو فرشتے فرماتے یا اللہ اگر جنت اور جہنم کو دیکھتے تو اور جنت کی طلب کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گواہ رہو، فرشتوں سے فرما تم گواہ رہو، یہ بندے، یہ انسان، یہ لوگ بھولنے والے ہیں۔ انسان میں، بندوں میں ایک کمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، وہ یادداشت کے لیے بھی ہے اور یادداشت ختم ہونے کے لیے بھی ہے۔ تو یہ ہم اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھولنے والی مخلوق ہے، تم گواہ رہو کہ میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تم گواہ رہو
کہ میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ کس وجہ سے؟ 1-2 منٹ 5 منٹ اللہ کی یاد کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جمع ہونے سے۔ تو میرے بھائی، دنیا کے لیے ہم گھنٹوں دیتے، سالوں دیتے، مہینے دیتے، ہفتے دیتے، اللہ کے دین کے لیے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اگر ہم 10 منٹ ہی کیوں نہ نکال لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میں تمہاری سب کی مغفرت فرما دی ہے، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو پلک جھپکنے کے برابر بھی یہ 4 لوگ اللہ کی عبادت کرے تھے 80 سال تک، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ شب قدر نازل فرمائی ہے۔ صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جبرائیل زمین پر اترتے ہیں، اب مساجد میں ہو، گھر میں ہو، جنگل میں ہو، جس جگہ بھی کیوں نہ ہو، اگر وہاں بیٹھ کر ہم اللہ کی عبادت کریں تو وہاں بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کے فرشتے وہاں بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی یاد میں بیٹھنے والے، یہ اللہ کو منانے والے، اللہ اور رسول کی محبت میں بیٹھنے والے، استغفار پڑھنے والے، تسبیحات پڑھنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ مشائخ نے لکھا ہے، دیکھو حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر ایمان اور ثواب کی نیت سے، جو بھی بندہ یا بندی شب قدر میں ایمان کی نیت سے، ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے، کچھ پانے کے لیے نہیں، بعض لوگ کیا ہے وظائف کے لیے بیٹھتے ہیں، وظائف، کوئی ایک نقطہ لیا ایک کونے میں بیٹھ کر کے ذکر کرتا ہے کہ مجھے فلاں چیز حاصل ہو جائے، وظائف اس کو کہتے ہیں۔ فلاں پیر نے مجھے یہ مسئلہ بتایا کہ وہ چٹھی لے کر کے وظائف کے لیے ساری رات بیٹھتے ہیں فائدے کے لیے۔ یہاں یہ نہیں بتا رہا، حضرت انس رضی اللہ فرماتے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ایمان کی نیت سے اس رات میں بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ایمان کو ہم مضبوط بنائیں، ہم دنیا کی تڑپ، دنیا کی محبت میں، دنیا کے فائدے کے لیے ہم دین ایمان کو اگر ہم استعمال کریں گے تو سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جتنی میں تجھے دین و ایمان کی صلاحیت سمجھنے کی طاقت دی تھی سب سے پہلے وہ چھین لیتا ہوں۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں اس کے بعد جب یہ چھن جاتا ہے اس کی زندگی سے تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو اتار دیتا ہے اور لوگوں میں اس کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ تو یہ ہے اہم بات۔ تو ہمیں تھوڑا فکر یہ کرنا ہے کہ ہم دین کے ماحول میں دین کے کام کو اپنے فائدے کے لیے ہم استعمال نہ کریں، بلکہ میری دنیا بھی بن جائے اور میری آخرت بھی بن جائے اور میں جنت میں جاؤں، اور میری نیت بھی یہ ہو کہ میں جب میری دنیا بن رہی ہے اور میری آخرت بن رہی ہے اور میں جنت میں جا رہا ہوں تو میرا بازو والا بھی ویسے ہی جائے، جو میری جماعت میں بیٹھا ہوا ہے، جو میری صف میں بیٹھا ہوا ہے، جو میرے گھر میں ہے، جو میرے محلے میں ہے، جب میری دنیا درست ہو رہی ہے، اچھی ہو رہی ہے میری دنیا، اور میری آخرت بھی اچھی ہو رہی ہے، اور میری آخرت بھی اچھی ہو رہی ہے اور میں جنت میں بھی جا رہا ہوں، تو میری نیت یہ ہونا کہ بازو والے کی بھی ویسے ہی ہو، بازو گھر والے کی بھی ویسے ہی ہو، میرے گاؤں والے کی بھی ویسے ہی ہو، میرے بستی والے کی بھی ویسے ہی ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ کدھر کن جاتا کر میں نماز پڑھ رہا ہوں بس ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں بس ہے، جگنے کی رات آئی میں اکیلا جگ رہا ہوں بس ہے،
میں دین کی محنت، دین کا کام میں اکیلا ہی کر رہا ہوں بس ہے۔ اگر یہ سوچ اگر ہم رکھیں گے تو سمجھو وہ اس کی بربادی سے پہلے ہماری بربادی ہے، کیونکہ تو سامنے والے کو تو ہوشیار نہیں کیا، سامنے والے کو تو نہیں بتایا۔ اتنی ٹیکنالوجی تھی، موبائل کا زمانہ تھا، اسپیکر کا زمانہ تھا، اتنا اچھا دور تھا، تو بتایا کیوں نہیں؟ بتانا تھا۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، یہ دور میں ہر چیز معلوم ہے، ہر چیز پتہ ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں، اگر معلوم ہوتا تو ہم بھی کرتے تھے۔ ساتھ ہماری زندگی ختم ہو گئی ہم بولتے بولتے سنتے سنتے کیا بولتے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں، اگر معلوم ہوتا تو ہم بھی کرتے تھے۔ سنتے سنتے سالہ گزر گئے، زندگی گزر گئی، ابھی تک ان کو معلوم نہیں ہوا۔ پتہ ہے یہ جان بوجھ کر ہم کر رہے ہیں، معلوم ہے نماز پڑھنا فرض ہے، پتہ ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز چھوٹ رہی ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کانوں میں رکعت پڑھ رہی ہے، پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے سے میں گنہگار بنوں گا، میں مشرک بنوں گا، معلوم ہے، پھر بھی نماز چھوڑ رہا ہے۔ اور پھر کیسے بتانا؟ سب پتہ ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ دیکھو شب قدر کی فضیلت جو ہے، جاگنے کا نام شب قدر نہیں ہے، بس پانی گرم گرم پانی نہایا، عطر لگایا، بڑا لمبا موٹا سرما لگایا، اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں آ کے بیٹھ گیا بھائی۔ اور کیا ہوتا مساجدوں میں پتہ ہے تمہیں؟ شہروں میں دیکھو، گاؤں میں دیکھو، ہر جگہ کا ماحول ہے۔ کان کے پردے ذرا کھولو، میری بات کو سنو۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بندہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات، ایک بات بھی اگر دنیا کی کر لیا، اس کے 70 سال کی عبادت غارت ہے۔ کتنے؟ 70 ہیں؟ کتنے؟ 70 سال کی عبادت غارت ہے۔ بشیر ماموں کیا کرے، 70 سال روپیہ جمع کے رکھے حضرت تو، اب وہ روپیہ ہمارے پاس پوٹلی باندھے ہوئے ہے، 70 سال کے روپیے، ہم نے 1 روپیہ اس میں خرچ نہیں کیا۔ اب بشیر ماموں کو ہم حکم دے رہے، دیکھو ماموں، اس کے اندر اگر 1 روپیہ بھی باہر کا آ گیا تو تمہارے سارے پیسے جل جائیں گے۔ اس میں ملاوٹ کریں گے، انہوں کرتے نہیں کریں گے۔ پتہ ہے کہ اگر میں 1 روپیہ اس میں ڈالوں تو میرے پیسے جلنے والے ہیں۔ 70 سال کی وہ ساری عبادت غارت ہوتی ہے، کیا کرنے سے؟ مسجد میں دنیا کی بات کرنے سے۔ ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے مسجد میں؟ ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، اللہ ہمیں بچائے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ شب قدر کی فضیلت کیا ہے، فضائل؟ شب قدر جو ہے ہر چیز اللہ کے سامنے جھکتی ہے، وہ ایک گھڑی ویسی ہوتی ہے۔ کسی نے فرمایا کہ میں جب سمندر کو دیکھا اس رات میں تو سارا سمندر کا پانی چمک رہا تھا آئینے کی طرح، شب قدر والی رات۔ اور ایک مشائخ نے لکھا ہے کتاب میں، شب قدر والی رات میں جب میں غسل کیے سمندر میں گیا تو کھارے پانی کی جگہ میٹھا پانی تھا، کھارے پانی کی جگہ میٹھا پانی تھا۔ میٹھا پانی مطلب ہر سال پورے 365 دن میں ایک دن سمندر کا پانی بھی میٹھا ہوتا ہے شب قدر کی رات میں۔ اور یہاں تک کہ فرمایا، میری بات کو سمجھو، شب قدر والی رات یہ درخت، پہاڑ، چرند پرند سارے کے سارے ایک گھڑی میں سجدہ کر کے پھر اڑتے ہیں۔
یہاں تک کہ فرمایا مشائخ نے، اللہ والوں نے، جو سوکھا پتا درخت سے گرا ہوا ہے جھڑ کے، پتے کی ٹہنی دیکھے، ڈالی باریک ڈالی ہوتی ہے پتے کی، وہ ڈالی کے اوپر پتا کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے سجدہ کر کے پھر زمین پر لیٹتا ہے، اور ہم مسلمان سالوں گزر گئے لیکن یہ ماتھا اللہ کے سامنے نہیں جھکا، جو حالات سے جھکنا تھا نہیں جھکا، جو اللہ کو میرا سجدہ وہ پسند آنا تھا وہ اللہ کی مرضی کا سجدہ ہمارا ہوا نہیں۔ جو سجدہ مجھے اللہ کی ذات کو پسند آنا تھا میرا سجدہ، وہ سجدہ ہمارا ہوا نہیں۔ نماز کے لیے ہم پڑھتے ہیں، نماز کس لیے ہم پڑھتے ہیں؟ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ میں نے ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، بس میرا اللہ میرے سامنے ہے، ساری دنیا کو میں نے پیچھے چھوڑا ہے، میرا اللہ میرے سامنے ہے، اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے، یہ ہونی چاہیے کہ اب میری آخری نماز ہے، اب میری جنازے کی نماز ہوگی، اب میں زندہ ہوں، میری آخری نماز ہے، اب اس کے بعد میری کوئی نماز ہے تو وہ جنازے کی نماز ہے۔ یہ نیت ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ہمارا روزانہ یہ حدیث کو سن رہے تھے، غور سے سنو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس باہر تشریف لائی، مطلب اپنے حجرے سے باہر لائے تشریف، دیکھا کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، کتنے؟ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس گئے اور فرمایا، تمہاری یہ ان حرکت کی وجہ سے اللہ شب قدر کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے اللہ شب قدر کی رحمت کو اور شب قدر کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ میں باہر اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں، اور تمہیں میں اس حال میں دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اب اس کو رمضان کے آخری راتوں میں تلاش کرو، یہ بتا کر کے واپس ہو۔ اس لیے ہمیں بھی ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، فتنوں سے، فضاضت سے، لڑائی سے، جھگڑوں سے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اب دیکھو رمضان کے 20 روزے، دو حصے تو ختم ہو گئے، اب دو آخری عاشورہ ہے، ہم نے رحمت بھی کما لی۔ رمضان کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت کا، دو حصے تو ہمارے چلے گئے، روزے میں چلے گئے، عبادت میں چلے گئے، اور اللہ کی بندگی میں چلے گئے، اللہ کی غلامی میں چلے گئے۔ اب ہمارا ایک آخری عاشورہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس عاشورے میں جہنم کے قیدیوں کو آزاد کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہو جی حضرت، معلوم ہے تو جنت، اگر ہمارے پرچی پر اگر جہنم کا بھی مور لگا ہوا ہے، میں جہنم میں بھی اگر جانے والا ہوں، اس رات میں اگر میری مغفرت ہو گئے تو میں آزاد ہو گیا۔ ہمارے باپ دادا جتنے بھی حضرات گزر چکے ہیں، اگر ہم ان کے حق میں دعا بھی کر لیں اس رات میں، ہماری دعا قبول ہو گئی، وہ بھی جہنم میں جانے والے ہیں، تو ان کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس میں عبادت کیا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں نماز، روزہ، صدقہ سے افضل عمل بتاؤں؟ نماز سے، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، اس سے افضل چیز بتاؤں؟ اب اس سے بڑی کیا کون سی چیز ہے کی بات؟ اسلام کا قانون چینج ہو گیا ہوگا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ ضرور بتائیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تمہاری نماز سے بڑی ہے، یہ تمہارے روزے سے بڑا ہے۔
یہ تمہارے صدقہ سے بڑا ہے، یہ تمہارے حج سے بڑا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ یہ لڑائی جھگڑے فتنے جو ہے دین کو منڈانے والے کام ہیں۔ کس کو؟ دین کو منڈانے والے کام ہیں۔ کیسا؟ حجام کے سامنے ہم بیٹھتے ہیں، سر منڈانے کے لیے وسترا لگاتا ہے تو بال جس طرح سے اکھڑ جاتے ہیں حجام کی دکان میں، لڑائی فتنے جھگڑوں سے دین بگڑ جاتا ہے۔ یہ میں نے بتا رہا ہے، احادیث ہے، اللہ والوں کے قول ہے۔ میں نے کئی جمعوں پہلے یہ واقعہ سمجھایا تھا۔ ایک بہت بڑے آفیسر صاحب تھے، گورنمنٹ، نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو کرتا پیجامہ سلا لیا کہ میں بھی لوگوں میں ایک بڑا اچھا نمازی بن جاؤں، نمازی دکھوں۔ میں ابھی بتایا تمہیں، یہ میری پیشانی، میرا سجدہ، میں اللہ کو میرا سجدہ قبول ہو جائے اللہ کے سامنے، مجھے ویسا سجدہ کرنا ہے۔ پہلے تو یہ ایک بات۔ اب یہ پروفیسر صاحب تھے، کبھی ساری زندگی میں سال بھر نماز پڑھے ہی نہیں۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا تو ایک کرتا ایک پیجامہ سلایا کہ میں مسجد کو بار بار جاؤں تو لوگ مجھے بھی نمازی بولیں، بھائی یہ روزانہ نماز پڑھتا ہے۔ پروفیسر صاحب 40-50 ہزار روپے کی تنخواہ کمانے والے پروفیسر صاحب بھی، گورنمنٹ سرونٹ والے بھی نماز پڑھتے تھے، آج کے دور میں بھی پڑھتے ہیں۔ ہم غریب ہیں، 200-300 روپے کمانے والے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہے نہیں؟ کھیت باڑی کرنے والے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو کرتا پیجامہ سلایا پروفیسر صاحب نے، تو جب گھر کو آ کے پہن کے دیکھا پروفیسر صاحب تو 4 انگل بڑا تھا پیجامہ۔ کتنا انگل؟ 4 انگل بڑا تھا۔ بیوی کے پاس آیا، بیگم دیکھو میرا پیجامہ 4 انگل بڑا ہے، اس کو کاٹو اور اس کو سی کے کھوٹی پہ ٹانگ دو۔ بیگم کام میں تھی، کام میں مصروف تھی، اس نے کہا کہ دیکھو جی میں کام میں، تھوڑا کام ختم ہونے دو، میں پھر کاٹ کے سی کے کھوٹی کو ٹنگا دوں گی۔ ہڑبڑی جلدی ہوتی ہے، ہم لوگ ہمیں بھی ہے نا ہڑبڑی جلدی، وہ سبھی کام جلدی ہو جائے ختم، اس کے ساتھ کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، اس کے اوپر ہماری غور و فکر نہیں ہے، جھٹ پٹ ختم ہو جانا۔ جتنا جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے، جتنا جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، اور صبر کا کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جس کام میں شیطان کی مدد ہو، آسان تو دکھے گا، خوشی تو دکھے گا، آگے جا کے بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، آگے جا کے بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا اب اس کو ہڑبڑی تھی، جلدی تھی، اس نے کیا کیا، بیوی کے پاس گیا تھا، بیٹی کے پاس گیا، دیکھ بیٹا ماں تو کام میں مصروف ہے، میرا پیجامہ 4 انگل بڑا ہے، اس کو 4 انگل کاٹ کے سی کے کھوٹی پہ ٹنگا دے، میں نماز کو جب جاؤں گا تو پہن کے جاؤں گا۔ اب بیٹی پڑھنے لکھنے میں وہ بھی مصروف تھی، ابا میں کام پہ ہوں۔ اس کے بعد بہو کے پاس گیا، دیکھو بہو بیٹا یہ میرا پیجامہ 4 انگل بڑا ہے، اس کو کاٹ کے 4 انگل سی کے کھوٹی پہ ٹنگاؤ، میں نماز کو جاتے وقت پہن کے جاؤں گا۔ صبر نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ صبر نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر بھی صبر نہیں ہے۔ غیر مسلمانوں میں دیکھو، مہینوں، ہفتے، سالوں گزر جاتے ایک مسئلے کے اوپر غور کرتے کرتے، سالوں گزر جاتے، لیکن اس کے اوپر کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ ہمارے سامنے فٹنے کوئی سوال آ گیا تو فٹنے جواب بھی لو، فٹنے کام بھی ختم، نہ اس کے اوپر کوئی مشورہ، نہ کوئی تعلیم، نہ کوئی سمجھ، نہ اچھائی دیکھتے نہ برائی دیکھتے، ختم۔ تو بیوی کا کام ہوا تو بیوی 4 انگل کاٹ کے سی کے کھوٹی پہ ٹنگا دی، ادھر سے تھوڑی دیر کے بعد بیٹی آئی، وہ بھی 4 انگل کاٹ کے سی کے کھوٹی پہ ٹنگا دی، تھوڑی دیر کے بعد بہو آئی، وہ بھی 4 انگل کاٹ کے سی کے کھوٹی پہ ٹنگا دی۔ حضرت جب پیجامہ پہن کے دیکھے تو پیجامے کی جگہ چڈی بنے ہوئی تھی، تو ہم بھی اسلام کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں،
ادھر سے ایک آتا ادھر سے تھوڑا پنا کاٹ دیتا، ادھر سے ایک آتا انہیں ایک تھوڑا پنا کاٹ دیتا، وہاں سے ایک آتا انہیں ایک تھوڑا پنا کاٹ دیتا، تو 1 2 3 4 تھوڑا تھوڑا کاٹتے کاٹتے رہیں گے تو ہماری زندگی سے تو ختم ہے ایمان۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم بھی اسلام کو، دین کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ایک بار کٹ جاتا ہے تو اس کو ٹیپ لگاؤ، مرہم لگاؤ، سولیشن لگاؤ، کیا بھی استعمال کرو، وہ جڑنے والا نہیں ہے۔ لکھ کے رکھ لو میری بات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ شب قدر کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کون سی تاریخ ہے؟ تو فرمایا کہ 22 رمضان ہے، تو آج ہی کی رات میں شب قدر کو تلاش کرو۔ مصائب نے، اللہ والوں نے، بزرگان دین نے، آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، مسائل بہت ہے۔ شب قدر سال میں 365 دن میں ایک دن ہوتی ہے، ایک رات ہوتی ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ نہیں مول صاحب، ہمارے تو گاؤں میں ہر سال شب قدر 27 رمضان کچھ بناتی، بھگنا بھر چئی بناتی، ایک 50 آدمی کا کھانا بناتی، خوب لنڈی تک کھاتی، 2-3 بار چئی پیتی، سحری کا ٹائم ہوا تو گھر کو جاتی۔ ہر سال تو ہم جگنے کی رات 27 رمضان کچھ مناتے، اب کون سا قانون آیا گی؟ 365 دن میں صرف ایک رات ہوتی ہے شب قدر کی، وہ سال میں پھرتے ہوئی آتی ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ تو اس لیے ہماری ہر رات عبادت ہو، ہماری ہر رات عبادت ہو۔ کیسے عبادت ہو؟ عشاء کی جماعت کے ساتھ اور فجر کی جماعت کے ساتھ تیری ساری رات عبادت میں شامل ہے۔ اگر تو ساری رات، سارا سال 365 دن عبادت نہیں کر سکتے تم، تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر رمضان کی راتوں میں تلاش کرو، یعنی 30 دن پورا تلاش کرو۔ اگر تم 30 دن پورا بھی تلاش نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی کام نکل آتا ہے تو چھوٹ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو، 20 رمضان سے لے کے 29 یا 30 رمضان تک شب قدر کو تلاش کرو۔ اگر تمہیں 10 دن بھی نہیں ہو سکتے تو میرے بندو، او میرے غلاموں، کم سے کم رمضان کی 27ویں تاریخ کو ایک رات میرے حوالے ہو جاؤ۔ اتنا بھی ہمیں مشکل لگتا ہے۔ اگر اللہ کا ہے کہ بس تمہیں آ کے تھم لگا کر کے جانا ہے تو بھی یہ بھی مشکل لگے گا۔ اور ایک مسئلہ ہے یہاں پر اعتکاف۔ رمضان کی آخری عاشرے میں 20ویں روزے سے جو عصر کا وقت ہوتا ہے، سورج ابھی غروب ہونے سے پہلے، اس وقت سے لے کے تمہیں عید الفطر کا چاند نظر آنے تک مسجد میں تمہارا اعتکاف ہو۔ 20واں روزہ ہے، مسجد میں آئے، عصر کے وقت میں پہلا قدم رکھا، نیت کی کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں عید الفطر کا چاند دیکھنے تک، نیت کر کے پہلا قدم رکھ کے کونے میں بیٹھ گیا۔ اب کب تک بیٹھنا ہے حضرات؟ عید الفطر کا چاند دیکھنے تک بیٹھنا ہے۔ محلے کی مسجد میں ایک آدمی کافی ہے بیٹھنے کے لیے۔ اگر محلے کی مسجد میں نہیں بیٹھیں گے تو سارا محلہ گنہگار۔ گاؤں میں ایک مسجد ہے تو گاؤں کی ایک مسجد میں ایک آدمی بیٹھنا کافی ہے کم سے کم۔ اگر وہ ایک آدمی بھی نہیں بیٹھا تو سارا گاؤں والا گنہگار۔ مول صاحب گنہگار نہیں ہے جی حضرات؟ ہاں، تم فتویٰ لگائیں گے اور دماغ میں مول صاحب تم بیٹھنا تھا، تم کیا کر رہے تھے، کیا حجامت کر رہے تھے تم؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ حدیث ہے، گاؤں والوں میں اگر ایک آدمی بھی اپنی مسجد میں اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا تو سارا محلہ، سارا گاؤں والا، سارا گاؤں گنہگار ہوگا اور اس کی پوچھ ہوگی۔ آخری بات رمضان المبارک کے آخری دنوں میں عید کی خوشیوں میں غریبوں کو تلاش کرو۔ عید کی خوشیوں میں ہماری خوشی ہے، ہمیں اب خوشی کیا ہے؟ روزہ رکھا، 5 وقت کی نمازیں پڑھے، تراویح پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، سارا مہینہ عبادت میں گزارا۔
اب عید سامنے آ رہی ہے، اس عید کی خوشی میں غریبوں کو بھی ہم شامل کر لینا ہے۔ اب غریبوں کو کیسے شامل کرنا ہے؟ رجسٹر بنانا نہیں۔ تو جو بھی ہماری عبادت میں کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں، جو بھی ہمارے رمضان کے روزوں میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی، ہماری عبادت میں جو بھی خرابی ہوئی، جس کی وجہ سے گناہ ہے، گناہ اس کے اوپر پابند بن جاتا ہے، تو ایسے مسئلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ دو۔ کیا کرو؟ صدقہ دو۔ صدقہ کیا ہے؟ کم سے کم 2.5 کلو گیہوں ہے، 150 یا 120 یا 180 روپے کم والے قیمت کے گیہوں بنتے ہیں، اس کے حساب سے ایک آدمی کا صدقہ بنتا ہے۔ وہ حساب کر کے غریبوں میں، مسکینوں میں، جو بھی بیوہ ہے، لاچار، بے بس، پیر نہیں، ہاتھ نہیں، اندھے بہرے گونگے، ایسے لوگوں میں صدقہ نکالو۔ مسجد میں بھی دینا جائز نہیں ہے صدقہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آخری بات میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ 5 منٹ کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ کا وقت ہے، میری بات کو ذرا غور سے سماعت کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں جو 19 سال سے اس مسجد میں امامت کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں، کتنے سال سے؟ 19 سال سے۔ اب مجھے اس 10,000 میں گزارا نہیں ہوتا، اس لیے میں عید الفطر کی نماز کے بعد جا رہا ہوں۔ 19 سال میں جو بھی مجھ سے غلطی اور خطائیں ہوئی ہیں، سب سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دو۔ 19 سال میں جو بھی کوتاہیاں غلطی ہوئی ہیں تو معافی مانگتا ہوں۔ اور مسجد کے اندر جو بھی تمہارا سامان ہے 4 دیواری میں، جیسے کہ مثال کے طور پر موٹر ہے، برتن ہے، اپنی گنتی کر لیں، ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، اپنی گنتی کر لیں اور چیک کر لیں، اور اپنی مسجد کا سامان دیکھ لیں۔ اور میرا استعفیٰ ہے، یہ استعفیٰ نامہ، اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ اور یہ میرا اسٹیٹمنٹ بھی لا کے رکھ دیا گیا ہے 1 سال کا، وہ بھی دیکھ کے حساب کر کے وہ بھی جو بھی لینا دینا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں اہم بات کیا ہے، اور جس سے بھی ہم نے قرضہ لیا ہے وہ ہمارے سے قرضہ وصول کر سکتے ہیں۔ جس کے پاس بھی ہم ہاتھ بدل لیے ہیں وہ بھی ہاتھ بدل ہم سے وصول کر سکتے ہیں، کیونکہ ہجرت کے وقت میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یعنی ہجرت تو سبھی کو کرنا پڑا، پیغمبروں نے ہجرت کی، صحابہ کرام نے ہجرت کی، عورتوں نے بھی ہجرت کی، اللہ والوں نے بھی ہجرت کی۔ یہ جتنے ہندوستان میں اولیاء کرام بنے ہیں یہ ہجرت سے ہی بنے ہیں، چپ نہیں بنے۔ ایک جگہ کو دوسری جگہ کو جانا، تبدیل کرنا، یہ اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اس کیا کہتے ہیں؟ ہجرت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہجرت ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت زینب، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، سارا خاندان چلے گیا، سب چلے گئے، اب باقی بچی ایک زینب۔ تو رات کے اندھیروں میں صبح سے لے کر شام تک اپنے علاقے میں، اپنے بستی میں، اپنے شہر میں یہ اعلان کیا، اے مکے کے لوگوں، اے مکے کے لوگوں، میں اب مدینہ چھوڑ کے، اب مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے والی ہوں میرے باپ کے پاس۔ ہے کوئی مجھے اپنا، تم قرض وصول کرنے والوں اپنا قرض وصول کر لو۔ ہے کوئی لوگ جس کو میں نے تکلیف دی ہو تم مجھے تکلیف دے دو۔ ہے کوئی لوگ جس کو میں نے ستایا ہو وہ تم مجھے ستا لو، کیونکہ اب میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب لخت جگر، اب میں مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے والی ہوں۔ کل کو یہ نہ کہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مکے والوں کا سامان لے کر کے گئی ہے۔ تو یہ ہجرت ہے، اس لیے پابندی کے ساتھ اپنا ساز و سامان دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین، سنت ادا کرو۔